تحفظ دین کا کارواں رواں دواں علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد شمس الہدایۃ والیقین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ صدر اجلاس محترم المقام جناب سید سعادت اللہ حسینی صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، جماعت اسلامی کے ذمہ داران اور آپ تمام غیور بھائیوں بہنوں، مکان ستونوں پر قائم ہوتا ہے، اگر ستون نہ ہو مکان گر جاتا ہے۔ اسی طرح معاشرہ اور سماج بھی چند اہم ستونوں پر قائم ہوتا ہے، اگر وہ ستون نہ ہو معاشرہ اور سماج قائم نہیں رہ سکتا، زندہ نہیں رہ سکتا، باقی نہیں رہ سکتا۔ جن بنیادی ستونوں پر معاشرے اور سماج کی بنیاد ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز عدل اور قسط ہے، جسے ہم اور آپ انصاف کہتے ہیں۔ قرآن پاک قیامت تک آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اتاری گئی کتاب ہے، اسی لیے معاشرے کو زندہ اور باقی رکھنے کے لیے قرآن پاک نے یہ حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما۔ سورہ نساء میں 135 نمبر کی آیت میں ارشاد ہے، تمام کائنات کے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ واحد کی ذات پر ایمان قبول کیا ہے، کائنات میں اگر سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو اور اگر تم دنیا کی عزت اور آخرت کی نجات اور سرخروئی کے طالب ہو تو زندگی میں انصاف کے علم بردار بنو، عدل اور قسط کے ساتھ زندگی گزارو۔ پیغمبر علیہ السلام سے کہا گیا، وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پیغمبر جب آپ فیصلہ فرمائیے انصاف کا فیصلہ فرمائیے۔ ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، کہا گیا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، ہمیشہ انصاف کے راستے پر چلو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی کہ کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں عدل اور قسط کی راہ پر چلنے والے، جو دنیا میں سچائی کو اپنانے والے، جو اپنے آپ کو ہر ظلم سے بچانے والے، ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، ظلم انسان پر ہو یا حیوان پر، ظلم خاندان میں ہو یا میدان میں، ظلم خلوت میں ہو یا جلوت میں، انسانوں پر تباہی لاتا ہے۔
انسانوں کے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ظلم انسانی معاشرے کی اکائی کو منتشر کرتا ہے، اور ظلم آسمان سے خدا تعالیٰ کے عذاب کے فیصلوں کو اتار کر لاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ اور مظلوم کی آہ سے ڈرو۔ اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب۔ مظلوم کی آہ اور فریاد سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کے درمیان، مظلوم کی دعا کے درمیان اور خدا تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ جب مظلوم کی زبان سے آہ نکلتی ہے، فریاد نکلتی ہے، خدا کا عرش ہل جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظالم کے پکڑ کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کیا قرآن میں آپ نے نہیں پڑھا لعنت اللہ علی الظالمین؟ ظلم کرنے والے خدا کی پھٹکار کے حقدار ہیں۔ ظلم کرنے والے لعنت کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ ظالم فرد واحد ہو یا حکومت، ظالم ایک شخص ہو یا جماعت، ظالم اپنا ہو یا بیگانہ، ظلم کرنے والا امیر ہو یا فقیر، ظالم حاکم ہو یا رعایا، خدا کا یہ فیصلہ ہے لعنت اللہ علی الظالمین کہ تمام ظالموں کے اوپر خدا تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ لعنت برستی ہے ان لوگوں پر جو ناانصافی کے راستے پر چلیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، حکومتیں کفر کے ساتھ باقی رہ سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی۔ حکومتیں کفر کے ساتھ چل سکتی ہیں، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کی تفصیل لکھی ہے۔ جب ظلم آتا ہے، حکومتوں کے زوال، حکومتوں کی تباہی کے فیصلے لے کر آتا ہے۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظلم کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ آج اگر آپ کو اقتدار حاصل ہے، آج اگر آپ تخت و تاج کے مالک ہیں، اگر آج آپ کے پاس شان و شوکت، مال و دولت، عمارت و جاہ و حشمت ہے، نہ بھولیے کہ یہ چیزیں دنیا میں بہت سوں کو مل چکی، اور یہ آسمان اس بات کا گواہ ہے کہ چاہے کتنے ہی بڑے اقتدار والے اور دولت والے ظلم کی راہ پر چلے تو ان کا انجام صفحہ ہستی سے مٹا دیا جانا طے کیا گیا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ فرعون کو مٹایا گیا اور بتا دیا گیا کہ عبرت کی نشانی کے طور پر لاش محفوظ رہے گی، تاکہ دنیا یاد رکھے کہ انصاف سے ہٹ کر نا انصافی کی راہ پر چلنا بالآخر زوال کو دعوت دیتا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ جا غور غریباں پہ نظر ڈال بعبرت، کھل جائے گی تجھ پر تیری دنیا کی حقیقت۔ عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، بول اے کاسے سر تیرا تاج کہاں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ناانصافی کی راہ چھوڑ کر انصاف کی طرف آؤ۔ افراد کی ترقی، خاندانوں کی ترقی، معاشرے کی ترقی، اجتماعیت کی ترقی، حکومتوں اور طاقتوں کی ترقی، یہ سب مضمر ہے انصاف اور عدل کے نظام کے برپا کرنے میں۔ اسی لیے یہ کہا گیا کہ قائمین بالقسط بنو۔ لفظ بھی قرآن کا دیکھیے، عدل اور قسط،
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ بِهِ۔ پڑھو قرآن پاک، کیسا زبردست ہے اللہ کا کلام، انسانی دلوں کے دروازوں پہ دستک دینے کی طاقت اگر کسی کتاب میں ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ فِيهِ نَبَأُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ وفصل ما بینکم من ترکہ من جبار قسمہ اللہ۔ حضور پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ قرآن پاک وہ زبردست کتاب ہے کہ اس میں ماضی بھی ہے اور حال بھی ہے اور مستقبل کا نقشہ بھی ہے، اور یہ کتاب وہ ہے جو فیصلہ کن کتاب ہے، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْحَزْلِ۔ یہ کتاب فیصلہ کن کتاب ہے، یہ کھیل تماشا نہیں، یہ ہنسی مذاق نہیں، یہ قصے کہانی کی کتاب نہیں، یہ اساطیر الاولین نہیں، یہ وہ کتاب ہے جو قوموں کی تقدیر لکھنے والی کتاب ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اسی کتاب سے عروج و زوال کے فیصلے منسلک کیے گئے ہیں۔ اسی کتاب کے بارے میں یہ بات ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ زبردست، قابل تعریف اللہ کا اتارا ہوا کلام اگر کوئی ہے وہ قرآن ہے کہ باطل اور جھوٹ کی آمیزش اس کلام پاک میں نہیں ہو سکتی۔ وہ قرآن کہہ رہا ہے اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، امانتیں اس کے اہل کو سپرد کرو، اور جب فیصلے کرو عدل و انصاف کے فیصلے کرو۔ اگر ظلم کی طرف جاؤ گے بربادی آئے گی، اگر ناانصافی کی طرف جاؤ گے تباہی آئے گی، اگر ناانصافی کو اپنے گھر میں یا سماج میں جگہ دو گے امن و امان برباد ہوگا۔ اس لیے قرآن کی دعوت یہ ہے کہ آؤ انصاف کے علمبردار بن جاؤ، اور عدل ہر چیز میں ضروری، قسط ہر چیز میں ضروری، عدل عقیدے میں ضروری۔ کیسے؟ قرآن سے بتاتا ہوں۔ عقیدے کے لیے عقیدے میں بھی عدل ضروری۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہے، توحید کی دعوت پوری انسانیت کو دی گئی اور قیام بالقسط کے لفظ کے ساتھ بیان ہوا، گویا کہ بتایا گیا ایک اللہ پر اعتقاد رکھو کہ یہی انصاف ہے، ایک اللہ کو مانو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی کو قادر مطلق تسلیم کرو، اپنی پیشانی اسی کے آگے خم کرو، اسی سے اپنی ضروریات کا سوال کرو، دل سے اعتقاد رکھو کہ نفع نقصان کی مالک ذات اللہ کی ہے، سمجھ لو کہ تمام اختیار و اقتدار اس کے قبضے قدرت میں ہے، سارا نظام کائنات اسی کے اشارے پر چل رہا ہے، وہی اللہ ہے جو غالب ہے، جو حاکم ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو باری و مصور ہے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، تمام فیصلے اس کے، الا لہ الحکم والعدل، فیصلہ اس کا، انصاف اس کا، امر اس کا، غلبہ اس کا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے اللہ جس کے قبضے قدرت میں بادشاہت ہے۔ اس کو چھوڑ کر مسلمانوں کسی دوسری راہ پر نہ جاؤ، کسی اور کے آگے سر نہ جھکاؤ، کسی اور کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہ تسلیم کرو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو کوئی نقصان پہنچے سوائے اللہ کے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور اگر وہ اللہ تم کو کوئی نفع دینا چاہے ساری دنیا مل کر اس نفع کو روک نہیں سکتی۔ یہ ہے اللہ کی طاقت۔ اسی اللہ کو ماننے کی دعوت دی گئی کہ عدل اختیار کرو عقیدے میں، اور سمجھ لو کہ اللہ کی ذات ہی سب سے بزرگ و برتر ہے، ہمیشہ اسی سے مانگو، اسی کے آگے سر نیاز خم کرو۔ جو مانگنا ہے
سلیقے سے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ جو مانگنے کا سلیقہ ہے مانگ کر دیکھو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ پھر دوسرے نمبر پر معاملات میں، تعلقات میں عدل ضروری ہے۔ ہمارے معاملات ہیں لوگوں سے، ہمیں اس میں منصف بننا ہے۔ ہمارے تعلقات ہیں لوگوں سے، مسلمانوں سے بھی، غیر مسلم بھائیوں سے بھی، ہمیں انصاف کرنا ہے۔ ہر معاملے میں، ہر قسم کے تعلق میں منصف بننا۔ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، ناپ تول تک میں عدل و انصاف کا خیال رکھو۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں سے حق وصول کر رہے ہو تو زیادہ لے رہے ہو، اور جب دینے کی باری آئی تو اس میں کمی کر رہے ہو اور ڈنڈی مار رہے ہو۔ ہرگز نہیں۔ حضرت نعمان ابن بشیر بیان فرماتے ہیں، میری والدہ نے میرے والد سے کہا فلاں چیز اس کو دے دو، یعنی نعمان رضی اللہ عنہ کو، ان کو دے دو۔ میرے والد نے کہا میں اس کو اس وقت تک میں اس کو یہ نہیں دوں گا۔ پھر کچھ وقت کے بعد ان کے ذہن میں خیال آیا، انہوں نے وہ چیز دے دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنانا چاہا۔ ہاتھ پکڑ کے اپنے بیٹے کو لے کر آئے، یہ چیز میں نے اس کو دی ہے۔ حضور نے فرمایا اعطیت سائر ولدک مثلہ، اپنے اور بچوں کو بھی تم نے یہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ حضرت نے فرمایا فاتقوا اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے سلسلے میں بھی انصاف کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جب انہوں نے کہا گواہ بن جائیے، حضرت نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم کا گواہ نہیں بن سکتا۔ ایک روایت میں لا تشہدنی علی جور، مجھ کو کسی ظلم کے معاملے میں گواہ نہ بناؤ۔ پیغمبر کی احتیاط دیکھیے، ان کا انداز دیکھیے، ان کی شدت تقوی دیکھیے۔ فرمایا اس معاملے میں گواہ نہیں ہو سکتا، سب بچوں کو برابر دو، انصاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دو بیویاں اگر کسی کی ہیں اور وہ ان میں سے کسی ایک کی طرف جھک جاتا ہے، دوسری کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، جاء یوم القیامت وشقہ مائل، قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک بازو گرا ہوا ہوگا۔ بتایا جائے گا کہ یہ ظلم کر کے آیا۔ قرآن نے جہاں ایک سے زائد شادی کی اجازت دی، عدل کے ساتھ مشروط کیا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، عدل نہیں کر سکتے ہو ایک بیوی پر اکتفا کرو۔ یا آج کل جو ہمارے بعض مسلمان بھائی بہت زور و شور سے تعدد ازدواج کی ترغیب دیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہماری بہنیں بھی موجود ہیں، اجازت ہے، کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ آپ 4 شادی کیجئے، لیکن عدل کے ساتھ مشروط ہے، اس کو بھی تو آپ بیان کیجئے۔ عدل کی شرط ہے، اور صاف الفاظ ہیں عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی بیوی رکھو۔ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی ہیں 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوسری شادی کرا دے، اور جب دوسری شادی ہو جاتی ہے تو پھر 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے معاف فرما دیجیے۔ اس لیے کہ 2 بیویوں کو نبھانا سلطنت چلانے کے برابر کا کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے، لوگ شوق میں کر لیتے ہیں، بعد میں مشکل میں پڑتے ہیں۔ عدل کے ساتھ مشروط ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کی 2 بیویاں تھیں، ایک مرتبہ ان کے مرید آئے، 2 تربوز لائے، تحفے میں پیش کیا اور کہا حضرت مجھے معلوم ہے آپ کی 2 بیویاں ہیں اور آپ بہت انصاف کرتے ہیں، تو میں 2 تربوز لایا ہوں اور دونوں ہم وزن ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، ذرہ برابر وزن کا فرق نہیں ہے، اور بالکل تول کر لایا ہوں تاکہ آپ ایک گھر میں ایک گھر میں ایک بھیج دیں۔ حضرت نے چھری منگا کر دونوں کو برابر سے کاٹا اور ایک ٹکڑا اس کا ادھر ایک ٹکڑا اس کا ادھر لگایا، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ کیا بات ہوئی، وزن برابر تھا بھیج دیتے، آپ نے خامخواہ کاٹ دیا۔ فرمایا اگر ایک زیادہ میٹھا ہو ایک کم میٹھا ہو قیامت کے دن پکڑا جاؤں گا، اس لیے آدھا ادھر سے ادھر آدھا ادھر سے ادھر۔ یہ احتیاط۔ جا یوم القیامت وشقہ مائل، ارشاد ہو رہا ہے
قیامت کے دن ناانصافی کرنے والا دو بیویوں کے درمیان ایسے آئے گا، ایک کاندھا گرا ہوا ہے، ایک بازو گرا ہوا۔ پھر معاملاتی کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا دینی ہے، امیر غریب کا فرق برابر رکھیے۔ یہ نہ ہو کہ اونچے منصب والا ہے چھوڑ رہے ہیں، غریب ہے نزلہ گر رہا ہے، ہرگز نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ مخزومیہ نے چوری کی، غلطی ہو گئی، حضرت نے ارشاد فرمایا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ حضرت اسامہ ابن زید کو سفارشی مقرر کیا گیا، وہ آئے اور سفارش کی کہ حضرت خاندان اور قبیلے کے لوگ بہت پریشان ہیں، چھوڑ دیجئے۔ حضرت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، ارشاد فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، خدا کی حد کے بارے میں تو سفارشی بن کر آیا؟ حضور کے چہیتے صحابی ہیں، حب الرسول کہلاتے ہیں، مگر حضرت نے یہ جملہ کہا، اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے تاریخی جملہ نکلا، او عدل و انصاف کے ممبروں اور کرسیوں پر بیٹھنے والوں سنو کہ کائنات کے سب سے بڑے پیغمبر نے کیا کہا، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، قسم بخدا اگر فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ یہ ہے عدل و انصاف کی وہ اونچی میزان جس پر ہمارے پیغمبر کو فائز کیا گیا تھا۔ او منصف پیغمبر کی امت، تم بھی انصاف کی راہ پر چل کر بتاؤ کہ تم کس کی امت ہو۔ اگر تم ظلم اور ناانصافی کی راہ پر چلو گے تو دنیا تمہارے عمل کو دیکھ کر تمہارے دین کو، تمہاری کتاب کو، تمہارے پیغمبر کو بدنام کرے گی۔ اپنے اندر انصاف کا جذبہ پیدا کرو، اولاد کے ساتھ انصاف، بیوی کے ساتھ انصاف، ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک، بہترین معاشرہ، بہترین گھر، یہ ہماری پسند اور ترجیح ہو۔ معاشرت، بہترین معاشرت اختیار کیجئے، بہترین معاشرت عدل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر عدل و انصاف ہمارے بھائیوں کے ساتھ، یعنی غیر مسلموں کے ساتھ، ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی، ہم ان کو بتائیں کہ اسلام نے آپ کو برابری کی سطح پر کھڑا کیا ہے، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، مساوات۔ دنیا نے عدم مساوات کی وجہ سے کتنے زخم کھائے ہیں۔ یورپ میں کالے اور گورے کے فرق نے لاکھوں انسانوں کو قبر تک پہنچایا ہے۔ ہمارے ملک میں ذات پات کے نظام کی وجہ سے کتنا نقصان ہو چکا۔ لوگوں، ہمیں اپنے پیغمبر کی تعلیم ساری انسانیت کے سامنے پیش کرنی چاہیے کہ آپ نے فرمایا تھا کلکم من آدم وآدم من تراب، لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأبیض على اسود ولا لأسود على ابیض۔ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ کوئی اونچ نیچ کا نظام اسلام میں نہیں چلے گا۔ جاہلیت کے فتنے ہیں، ذات پات اور برادری کے نظام کو برپا کرنا جاہلیت کی چیز ہے۔ عصبیت اور تعصب کی راہ اختیار کرنا اسلام ایک سطح پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ الناس سواسیۃ کاسنان المشط، دنیا کے لوگ ایسے برابر ہیں جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کی جو تعلیم دی، عملاً آپ نے اس کو برت کر دکھایا کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں مکہ کی فتح کے موقع پر، لیکن خانہ کعبہ پر چڑھ کر پہلی اذان دینے کے لیے انتخاب ابو بکر و عمر کا، عثمان و علی کا، سلمان و ابو ذر رضی اللہ عنہم کا نہیں کیا گیا۔ انتخاب کس کا ہوا؟ وہ جو غلام ابن غلام تھا، یعنی حبشہ کا رہنے والا بلال،
جس کو صحابہ کرام سیدنا کے لقب سے یاد کرتے تھے، اور جس دن ان کی وفات ہوئی ملک شام میں، حضرت عمر ابن خطاب جیسا عظیم انسان رو پڑا اور کہا مات سیدنا بلال، آج ہمارے آقا بلال دنیا سے چلے گئے۔ حضور نے حضرت بلال سے کہا تم خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو اور اذان کے الفاظ کہہ دو۔ یہ ہے مساوات کا عملی مظاہرہ۔ پھر عدل ضروری ہے فیصلوں میں، فیصلے انصاف کے ہونے چاہیے۔ فیصلہ صرف فیصلے ہونے سے انصاف نہیں ہوگا، فیصلہ انصاف پر مشتمل ہو۔ اور انصاف کیسا؟ کہ علی رضی اللہ عنہ جیسے شخص کو جو امیر المومنین ہیں عدالت میں طلب کر لیا گیا، اور یہودی نے مقدمہ کیا ہے کہ میری زرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ یہودی نے لی، مقدمہ دائر ہوا اور یہ پہنچے۔ اب سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، گواہ پیش کرتے ہیں یہ میرا غلام ہے، یہ میرا بیٹا۔ قاضی کہتا ہے غلام کی غلامی قبول نہیں، فرزند کی غلامی قبول نہیں۔ فرزند کون؟ سیدنا حسین یا حسن رضی اللہ عنہ، جن کی ثقافت پر، متانت پر، جن کی امانت پر، دیانت پر سب کا اتفاق، لیکن گواہی مسترد۔ اور قاضی کہہ رہا ہے دوسرا گواہ لائیے، نہیں گواہ ہے۔ فیصلہ کر دیا گیا یہودی کی زرہ ہے۔ یہودی برسر عدالت جب فیصلہ ہو چکا امیر المومنین کے خلاف، اور یہودی نے کہا قاضی عدالت سے، قاضی صاحب سچائی یہی ہے کہ یہ زرہ حضرت علی کی ہے، اور میں نے جو اسلام کا نظام عدل دیکھا ہے تو دل سے آواز آتی ہے کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں۔ اور اس نے برسر عدالت کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ یہ ہے انصاف کا نظام۔ ڈاکٹر حمید اللہ پیرس وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، قاضی ابو یوسف جو ہارون الرشید کے زمانے میں چیف جسٹس تھے، قاضی القضات، آخری وقت تھا اور رونے لگے، آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مدت تک قاضی رہے، چیف جسٹس کا منصب تھا، رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہا میں نے زندگی بھر فیصلے کیے اور حق و انصاف کے فیصلے کیے، مگر ایک مرتبہ بادشاہ کے خلاف مقدمہ آیا تھا، میں نے بادشاہ کو عدالت میں طلب کیا، مدعی بھی موجود تھا، مدعا علیہ بادشاہ بھی موجود تھا، مگر بادشاہ آ کر کرسی پر بیٹھ گیا، مدعی کھڑا رہا۔ میں نے معاملہ سن کر امیر المومنین کے خلاف فیصلہ دیا تھا، مگر مجھ کو یہ اندیشہ ہے کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ تو نے بادشاہ کو مدعی کے ساتھ کھڑا کیوں نہیں کیا تھا تو میں کیا جواب دے سکوں گا؟ اس پر مجھ کو رونا آتا ہے۔ غور کیجئے اسلام کا نظام انصاف کیسا زبردست ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے 20 واقعات ہیں، بیان کرنے کا وقت نہیں، لیکن آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدل و انصاف کی ایک زرین تاریخ ہے، اور وہ آپ کی تاریخ ہے۔ آج دنیا میں کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں فیصلوں کا خون کیا جا رہا ہے اور عدالت کو پیروں تلے کچلا جا رہا ہے۔ جن کے آنگن میں امیری کا شجر لگتا ہے، ان کا ہر عیب زمانے کو ہنر لگتا ہے۔ رشوت کے بنیاد پر فیصلے ہو جاتے ہیں۔ ایک عدالت میں، دنیا میں کسی جگہ کی عدالت میں ایک معاملہ پیش ہوا، وکیل نے زبردست بحث کی، قانون کی موٹی کتاب اٹھا کے دی جج صاحب کو اور کہا اس میں جو مقدمہ پیش ہوا ہے اس کی فلاں فلاں جگہ نظیریں موجود ہیں، مثالیں آپ دیکھ لیجئے۔ اب وہ جو اس نے کھولا جج نے تو دیکھا کہ بہت سارے نوٹ رکھے ہوئے ہیں، پھر دوسری جگہ وہاں بھی نوٹ، تیسری جگہ وہاں بھی نوٹ، نشانی کے لیے نوٹ استعمال ہوئے، بہت سارے نوٹ۔ تو جج صاحب بھی بڑے معصومیت سے فرماتے ہیں کہ وکیل صاحب اور 2-4 ایسی مثالیں پیش کر دیجئے، آپ کا موکل باعزت بری ہو جائے گا۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو فیصلے ہوں گے، انصاف نہیں ہوگا۔ انصاف کے لیے ضروری ہے شفافیت، اور اس پر بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے لیکن وقت مختصر ہے۔ آپ سے عرض کرتا ہوں
کہ انصاف کا علم بردار بننے کے لیے آپ کو اپنی ذات سے آغاز کرنا چاہیے. خود منصف بنیے، اپنی اولاد کو انصاف کے راستے پر ڈالیے، ہر ظلم سے بچیے. ہمارے گھروں میں ظلم اور زیادتی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. جہیز کے نام پر ظلم، پڑوسیوں پر ظلم، معمولی بات پہ تکرار اور قتل اور خون خرابہ ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، اور یہ ایسا ظلم ہے جو اللہ کی مدد کو ہم سے دور لے جائے گا. ظلم تباہی و بربادی لے کر آتا ہے، اور اللہ کی طرف سے ظالم کی پکڑ کی جاتی ہے. یوسف کوفی بیان کرتے ہیں، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، ایک شخص کو میں نے دیکھا دعا مانگتا ہے، اللہم اغفر لی ولا اراک تفعل، اللہ میری مغفرت کر دے اور مجھے نہیں لگتا کہ تو میری مغفرت کرے گا. حیران ہوئے، کہاں تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اور حرم میں ایسی بات کہتا ہے. اس نے کہا تمہیں معلوم نہیں، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا. میں فلاں بادشاہ کے ساتھ تھا، سپاہیوں پر افسر تھا، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس علاقے میں قتل عام کرو. 30,000 لوگوں کو اس دن ہم لوگوں نے اس بستی میں قتل کیا. اس کے بعد بادشاہ نے کہا جو اپنا کوڑا جس گھر پہ لٹکا دے گا وہ گھر اور اس کا ساز و سامان اس کا ہو جائے گا. میں نے ایک گھر پہ اپنا کوڑا لٹکایا، اندر داخل ہوا. میاں بیوی تھے، 2 بیٹے تھے. میں نے ان سے کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے دے دو ورنہ میں قتل کر دوں گا. ان لوگوں نے انکار کیا، اور بیوی نے اپنے شوہر کو آگے بڑھایا تو میں نے اس کو قتل کر دیا. پھر میں نے کہا اگر اب بھی تم نہ باز آؤ گی اور مجھ کو مال نہ دو گی تو میں تمہارے دونوں بیٹوں کو بھی ان کے باپ سے ملا دوں گا، یعنی قتل کر دوں گا. اس کے ایک بچے کو میں نے آگے بڑھ کر قتل کیا، اور پھر اصرار کیا تو اندر سے 7 دینار لے کر آئی، اس نے دیا. پھر میں نے کہا اور کچھ دو ورنہ اس کو قتل کر دوں گا. وہ بیچاری روتی ہوئی گئی اور ایک زرہ لے کر آئی جس پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا. اس نے مجھ کو دیا، وہ بہت ہی خوبصورت زرہ تھی. میں نے اس کو دیکھا اور نگاہ پڑی تو اس پر 2 شعر لکھے تھے. شعر کیا تھے؟ اذا جار الامیر حاجباہ، عربی کا شعر ہے اذا جار الامیر حاجباہ وقاضی الارض اسرف فی القضاء فویل ثم ویل ثم ویل لقاضی الارض من قاضی السماء. کہ جب بادشاہ اور اس کے سپاہی ظلم کریں اور زمین کا قاضی معاملات میں اور فیصلوں میں ناانصافی کرنے لگے تو کان کھول کر سنو کہ پھر اس زمین کے قاضی کے لیے آسمان کے قاضی کا فیصلہ نازل ہوتا ہے. پھر اللہ کی طرف سے ظلم پر پکڑ کی جاتی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے جیسے یہ شعر پڑھے وہ زرہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی اور میں رونے لگا اور واپس ہوا. اس دن سے آج تک اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہوں اور دل یہ کہتا ہے کہ خدا تیری بخشش نہیں کرے گا. یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کی طرف سے پکڑ اور گرفت آئے گی. انسان ظلم سے اپنے آپ کی حفاظت کرے اور پھر ظلم اور ناانصافی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں چند کام کرنے ہوں گے. پہلی چیز قرآن پاک کی طرف رجوع، قرآن پاک کی طرف مراجعت. یہی سرچشمہ ہے حیات کا، زندگانی کا، اصول و قوانین کا، ہمارے دلوں کو تبدیل کرنے کا، اور دنیا اور آخرت کی سربلندی کا. ماؤ زیدونگ نے چین میں انقلاب برپا کیا تھا، پوری ایک سلطنت کو ختم کر کے جمہوری نظام لے کر آیا، اور چند سالوں میں اس نے چین کو ترقی یافتہ ممالک کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا. ہمارے پڑوس کے ملک سے مسلمان افسروں اور سندھ کے صوبے کے چیف منسٹر پر مشتمل ایک وفد گیا. اس نے ماؤ زیدونگ سے ملاقات کی اور ترقیات کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا کہ آپ نے اپنے ملک کو چند برسوں میں ایسا عروج کیسے بخش دیا. سنو اس شخص نے کیا جواب دیا. اس زمانے کے اردو انگریزی اخبارات کی شاہ سرخی تھی، پڑوس کا ملک ہے، مسلمان کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے. وہ شخص ماؤ زیدونگ کہتا ہے کہ اگر تم میرے ملک کی ترقیات کا راز جاننا چاہتے ہو تو ایک جملے میں سنو، قرآن تم پر اترا تھا، عمل ہم نے کر کے دکھایا ہے. دنیا اور آخرت کے عروج اور اقبال کی ہر کیفیت قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہے. اس لیے رجوع الی القرآن جو جماعت اسلامی کی حالیہ دنوں کی مہم ہے، لوٹو قرآن کی طرف.
دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ بناؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر زمانے میں حضور کا طریقہ زندہ اور تابندہ ہے، اور اسی میں ہمارے لیے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کامیابی چھپی ہوئی ہے. یاد رکھنا، زمانے کی گردشیں اور لیل و نہار کا فرق اور آتے جاتے حالات کبھی بھی حضور کی زندگی کو اور آپ کی سنت کو پرانا نہیں کر سکتے. یہ ہر زمانے میں روشن اور تابندہ رہا ہے. حضور کا طریقہ ہر زمانے میں روشن اور تابندہ رہے گا. آخری بات، ملک کے موجودہ حالات میں اپنے آپ کو مایوسی سے دوچار نہ ہونے دیجئے. ہمیشہ یاد رکھیے، اگر زمین کے سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی آسمان کا دروازہ کھلا رہتا ہے. نور کی یہ ایک کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی. رات تمہاری ہے تو کیا، صبح ہماری ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع. چوکو اسٹار اورنگ آباد. مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں. مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توپ اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ. سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں. مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا. آن لائن دارالعلوم فاروقیہ انٹرنیشنل 11 سال پرانا آن لائن ادارہ. آئیے اب اپنے چھوٹے بڑے اور گھر کی خواتین کو گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کرا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں آن لائن ناظرہ، حفظ و تجوید، اردو، عالمہ کورس، ترجمہ قرآن کورس، حدیث کورس، صراط مستقیم کورس وغیرہ بہت سے کورسز ہیں. تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 7860617983. تحفظ دین میڈیا کی لاجواب کوشش، نیکسٹ میسج اب نئے انداز میں، جہاں آپ دیکھ سکیں گے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرنے والے دلچسپ کارٹونز کا ایک نیا سلسلہ. ہم لے چلیں گے آپ کو کارٹونز کی ایک خوبصورت دنیا میں. کفریہ اور شرکیہ کارٹون سے اب ملے گا چھٹکارا. اب ہوں گے اور بھی دلچسپ